اللهم ارزقنا القناعة اللهم حببنا في صلاة الجماعة بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں محمد شعیب مدرسہ عربی اسلامی بٹر کی طرف سے. آج الحمدللہ ہمارے پاس تشریف لائے ہیں مفتی اظہار صاحب. مفتی اظہار صاحب شنگریٹا کے رہنے والے ہیں بیسیکلی، اور یہ مفتی صاحب امریکہ میں ہوتے ہیں تقریباً 6 سال سے، اور 6 سال انہوں نے امریکہ میں گزارے ہیں، اور وہاں سے یہ اپریل میں آنا چاہتے تھے، لیکن جو ایک عالمی وبا پھیلی ہوئی ہیں اس کی وجہ سے ان کو تھوڑی تاخیر ہوئی، تو ابھی چھوٹی عید کے بعد یہ تشریف لائے ہیں. آج انہوں نے مدرسہ عربی اسلامی بٹر کا دورہ کیا ہے. آئیے ذرا ان سے پوچھتے ہیں کہ امریکہ میں کیا حالات ہیں، وہاں مسلمانوں کے کیا حالات ہیں، اور اسی طریقے سے مسلمانوں کے لیے کیا مشکلات ہیں یا کیا سہولیات ہیں، کیا آسانیاں ہیں، اور انہوں نے سفر کیسے کیا اور ان کا سفر کیسا رہا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب، پہلا سوال تو ہمارا یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ امریکہ میں آپ کس ریاست میں ہوتے ہیں، اور اس ریاست میں مسلمانوں کی کیا سچویشن ہے، وہاں پر مساجد کتنی ہیں، مدارس کتنی ہیں، اور مسلمانوں کی جو روایات ہیں، تہذیب ہے، وہ کیسی حکومت کی طرف سے کیسی ان کو اجازت ہے یا نہیں ہے. اپنی اسلامی شاعر کا اعلان کرنا، اپنے اسلامی شاعر پہ چلنا، اس کے لیے آیا مسلمانوں کے لیے کوئی مشکلات وغیرہ تو نہیں؟ اس سے ہمارے ناظرین کو آپ ذرا آگاہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے عزت افزائی بخشی، یہاں پہ آئے. تو وہاں کا سب سے پہلے تو میرا نام اظہار احمد، جیسے آپ نے کہہ دیا. میں بنول ٹون سے فاضل ہوں الحمدللہ. تو بیسیکلی جب میں یہاں تھا تو انہوں نے، میرے ایک دوست ہے، اس کے تھرو جو ہے رابطہ ہوا ان لوگوں کا. ہمارے وہاں پہ الاباما ریاست ہے، میں وہاں رہتا ہوں، اور یہ ساؤتھ سائڈ پہ ہے الاباما. فلوریڈا کے اس کے ساتھ بارڈر بھی ملتا ہے، جارجیا کا بارڈر ہے اس کا. تو میں وہاں کیسے گیا، تو میں سب سے پہلے تھوڑا سا یہ بتا دوں. میں کراچی کے اندر تھا، تو میرے دوست نے کہا کہ اس طرح وہاں پہ ایک امام کی بھی ضرورت ہے، اور وہ لوگ جو ہے ایک ادارہ شروع کرنا چاہ رہے ہیں. ادارہ انہوں نے شروع کیا ہوا تھا، لیکن ان کو چاہیے تھا کہ بیسیکلی کہ ایک میاں بیوی دونوں عالم حافظ ہوں. تو اگر یہ آ جائیں تو آپ ہمارے لیے جو ہے بڑی خوشی ہو جائے گی. تو میرے وہ گمان میں بھی نہیں تھا. تو انہوں نے جو ہے مجھے میرا انٹرویو کیا، قرآن کی کچھ کویسچن کیے مجھ سے، میری مسز سے اسکائپ کے اوپر انٹرویو. تو پھر انہوں نے مجھے سلیکٹ کر دیا. تو انہوں نے اللہ کے فضل سے وہاں پہنچ گئے. خلاصہ مختصر یہی ہے. تو وہاں جب میں گیا تو وہاں پہ 13 کے قریب بچے تھے. تو مسجد انہوں نے ایک جگہ خرید دی تھی، تو انہوں نے ایک ادارہ بنانے کا سوچ رہے تھے. تو مسجد کے اندر فی الحال کلاس تھی، تو باقی پھر ادھر اسکول تھا، جیسے آپ کہہ دیں گے اقرا ٹائپ کا، مطلب ان کا سسٹم تھا. تو میں الحمدللہ پہنچا وہاں پہ. ہم لوگ تو بس 15 دن تک تو انہوں نے مجھے بڑی مہمان نوازی کی. تو ہماری جو بیسیکلی اس وقت کمیونٹی 2014 میں اپریل میں تو تقریباً کچھ تھوڑے لوگ تھے، مطلب یو کین سے تقریباً 20-25 فیملی جو مسلمانوں کی تھی. تو وہاں پہ جو ہمارے ڈاکٹر حضرات ہیں، تو انہوں نے جو ہے ادارہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی. تو مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ ڈاکٹر وہاں ماشاءاللہ بڑے زبردست کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے دین کا بڑا اچھا کام لے رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جب وہاں پہ پڑھتے ہیں، وہاں پہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، تو ان سے یہ کوشچن، مطلب جب وہ تعلیم مکمل ہو جاتی ہے تو ان کو کہتے ہیں کہ یو ہیو 2 آپشن، آپ کے پاس 2 آپشن ہیں. آپ پاکستان چلے جائیں، اور یہاں یہ ہے کہ دوسرا آپشن یہ ہے اگر آپ یہاں رہ کے کام کریں گے تو پھر آپ کو جو ہے گاؤں دیہاتوں کے اندر جانا پڑے گا. تو کہتے ہیں چلیے ٹھیک ہے، ہم
تو ماشاءاللہ جو ہے نا گاؤں دیہاتوں میں جاتے ہیں اور جو بھی ڈاکٹر جہاں جاتا ہے وہ ماشاءاللہ وہاں پہ مسجد بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور یونائٹڈ اسٹیٹ کے اندر جو پیرش چک ہے جس کو جو امائنمنٹ ہے پہلے قانون کا جو پیرش چک ہے وہ یہی ہے کہ فریڈم آف ریلیجس, فریڈم آف اسپیچ اور فریڈم آف پریس, یہ تین بس ان کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے ان کے قانون کی. یعنی آپ کے پاس مذہبی آزادی ہے, آپ اپنے لیے مسجد بنا سکتے ہیں, جو عیسائی ہوں چرچ بنا سکتے ہیں, آپ جس طریقے سے اپنے جا کے اپنے عبادت کر سکتے ہیں, آپ کو کوئی روک نہیں سکتا, یہ آپ کا حق ہے, رائٹ ہے, قانونی حق ہے. تو الحمدللہ اس چیز کی تو اجازت ہے وہاں پہ. اور تو انہوں نے پھر ادارہ اسٹیبلش کیا, میں وہاں چلا گیا. تو اب الحمدللہ وہاں پہ جو ہے جس ادارے میں ہوں تقریباً وہاں پہ 80 کے قریب, جو میں لاسٹ ابھی آ رہا تھا 80 کے قریب طلباء اور طالبات ہیں. اور ماشاءاللہ اس میں مجھ سے تقریباً 6-7 لڑکوں نے حفظ کر دیا, میری مسز سے جو ہے 2-3 لڑکیوں نے بھی حفظ کر دیا, الحمدللہ مکمل کر دیا. تو الحمدللہ جو ادارہ انہوں نے شروع کیا تھا. اور اچھا ایک اور بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھائی ہم اسکول بناتے ہیں, ڈاکٹروں کے پاس اللہ کے فضل سے بڑا اچھا پیسہ ہے وہاں پہ. تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھائی ہم ادارہ بنائیں گے دوسرے بچوں کے لیے, نہیں, انہوں نے اسٹارٹنگ یہ کی کہ ہم اپنے بچوں سے اسٹارٹ کریں. یعنی انہوں نے کہا کہ ہم اگر کرتے ہیں تو پہلے خود سے اسٹارٹ کریں, اپنے بچوں اگر وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں تو اچھے مہنگے اسکولوں میں پڑھا سکتے ہیں. لیکن انہوں نے کہا نہیں, جو کام ہم نے کرنا ہے تو اس کو اپنے سے کیوں نہیں شروع کیا جائے. تو اپنے جو ہے ماشاءاللہ بڑے بڑے ڈاکٹروں کے بچے انہوں نے جو ہے وہاں پہ اپنے بچوں کو جو ہے سب سے پہلے اسٹارٹنگ وہاں سے کی. تو ابھی ماشاءاللہ پہلا بیچ جو تھا, وہ جو فرسٹ جو فاؤنڈیشن والے بچے تھے, وہ اس دفعہ پہلا بیچ جو ہے انہوں نے کراس کیا. کچھ 5ویں جماعت میں آتا ہے, کوئی 6ٹھی میں, اس طرح کر کے تو وہ الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. اچھا مفتی صاحب, دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ آتے ہوئے آپ کو کن مراحل سے گزرنا پڑا, اور ایک عالمی وبا بھی پھیلی ہوئی ہیں, اس کی وجہ سے کافی رکاوٹیں بھی تھی. تو کون سی ایسی چیز ہے جو آنے میں آپ کو مددگار ثابت ہوئی اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے ناظرین کو بھی اس کا علم ہونا چاہیے, اور ایسے کچھ وظائف وغیرہ جو کچھ آپ کرتے تھے؟ جی ماشاء اللہ بڑا اچھا سوال ہے یہ آپ کا. ویسے تو میں نے اکتوبر کے اندر, اصل میرے 6 سال وہاں ہو گئے تھے. وہاں پہ ایک پروسیس ہوتا ہے, آپ R1 ویزا ہوتا ہے, ریلیجس ویزا اس کو کہتے ہیں. تو اس کے بیس پہ میں چلا گیا تھا وہاں. تو وہاں پہ آپ کو 2 سال ایکسپیرینس دینا ہوتا ہے. جب آپ کے پاس 2 سال کا ایکسپیرینس ہو جائے تو اس کے بعد پھر آپ کو ایکسٹینشن ملتی ہے. اور پھر جب پہلے ہم نان امیگرنٹ ویزا ہوتا ہے اس پہ چلا جانا پڑتا ہے. اکثر ائمہ حضرات جو ہوتے ہیں وہ اس پہ جاتے ہیں, نان امیگرنٹ ویزا پہ. پھر وہ جب 2 سال کمپلیٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر ایک دوسرا پروسیس گرین کارڈ کے لیے پروسیس کرنے سے پہلے انہوں نے ایک I-360 ایک اپلیکیشن ہوتی ہے, اس کو اپروول کرانا ہوتا ہے. تو وہ اپروول جیسے ہی ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں, درخواست دیتے ہیں کہ بھائی میں نان امیگرنٹ سے امیگرنٹ میں کنورٹ ہونا چاہتا ہوں. تو پھر وہ اس کو پھر کہتے ہیں گرین کارڈ کے لیے اپلائی کرتے ہیں. تو وہ پھر پروسیس چلتا ہے, کبھی پہلے جلدی ہوتا تھا, ابھی چونکہ حالات کی وجہ سے کچھ زیادہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے. میرے تو 18 مہینے لگے. تو ٹوٹل پروسیس 4 سال کے بعد 4.5 سال غالباً یا 5 سال قریب, تو مجھے گرین کارڈ مل گیا میری فیملی کو. پھر تو وہ جو ہے اس پروسیس کے میں جب مجھے گرین کارڈ ملا تو وہ اگست تھا لاسٹ ایئر. تو میں نے امی نے کہا کہ آپ آ جاؤ. میں نے کہا کہ بہت عرصہ ہو گیا. میں نے کہا میرا دل چاہتا ہے کہ میں گرمیوں میں آؤں اور بچوں کی چھٹیاں بھی ہو جائیں گی. تو انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے. تو اس دوران جو ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی سہولت, کوئی بندوبست کر لیا میری پوری فیملی کے لیے عمرے کا. تو پھر امی اور ابو کو جو ادھر سے بلوا دیا, میرا چھوٹا بھائی وہاں ہوتا ہے. تو عمرے میں ملاقات ہوگی اللہ کے, اور عمرے کا بھی بڑا اچھا سفر تھا. اللہ آپ لوگ سب کو لوگ, اب جتنے بھی ناظرین ہیں ان کو بھی لے جانے کی توفیق دے, اور بڑا ایک زبردست سفر ہے وہاں کا. تو پھر عمرہ کیا, اس کے بعد الحمدللہ واپس چلے گئے. واپس جانے کے بعد جو ہے پھر میں نے ٹکٹ لیا. میرے خیال سے نومبر میں نومبر سے پہلے میں نے ٹکٹ لے لیا تھا اکتوبر کے اندر پاکستان آنے کے لیے. 5-6 مہینے پہلے لے لیا تھا. تو 15 اپریل کی ٹکٹ تھی. 15 اپریل جو ہے پھر یہ وبا پھیل گئی. تو پھر ایک دم لاک ڈاؤن ہو گیا مارچ سے پہلے.
تو پھر امید تھی کہ بھائی شاید ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ صورت نکلے گی. تو جب ٹکٹ کینسل ہوا تو امی ابو لوگوں کو بتایا تو یہ لوگ کراچی کے اندر تھے, بہت زیادہ دکھی ہوئے. اسپیشل میری موم جو ہے وہ تو بہت زیادہ ہی ہو گئی تھی. تو انہوں نے مجھے لیکن کہہ رہی تھی کہ میں دعا کرتی ہوں انشاءاللہ آپ آؤ گے. تو پھر میں نے پھر ان سے اللہ سے بات کی. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو 20 یا 15 مئی کے بعد آپ کو پاکستان فلائٹ کھول دے گا تو آپ کو جو ہے جانا. میں نے کہا چلیے ٹھیک ہے. تو ٹکٹ کا دیکھ رہا تھا تو بڑا لمبا چوڑا لے اوور ملا کے کوئی 52 گھنٹے اس طرح بن رہے تھے. تو میرے ساتھ فیملی تھی باہر, وہ چھوڑ نہیں رہے تھے ایئرپورٹ سے. تو اس وجہ سے میں نے کہا اسے رسک نہیں لیتا ہوں, تو ایئرپورٹ پہ بیچارے کیا کریں گے. تو پھر انہوں نے کہا 1 جون سے فلائٹیں آزاد ہو جائیں گی. میں نے کہا چلیے ٹھیک ہے. پھر امی نے جو ہے نا جو اگر ہو مثال کے طور پر 2 رکعت نفل پڑھتی تھی تو وہاں پہ اس نے 6 پڑھے میرے لیے, ہماری فیملی کے لیے. اس طرح میری سسرال والوں کی طرف سے میری ساس اور میرے سسر کا تو انتقال ہو چکا ہے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. تو انہوں نے جو ہے ایکسٹرا آرڈنری جو ہے نا عبادات کے اندر ابو نے اور یہ دعائیں وغیرہ کرتے تھے. تو پھر یہ ہوا کہ وہ 1 جون قریب آنے لگی تو سب تیاری ہو چکی تھی. اچانک ان کا میسج آ گیا بھائی فلائٹ کینسل ہوگی. تو قصہ مختصر یہ ہے کہ پھر امی کو بتانا میرے لیے بڑا مشکل ہو رہا تھا, جیسے میں آپ سے تھوڑی دیر پہلے تذکرہ کر رہا تھا. تو میں پورا دن مطلب اس کشمکش میں ڈھونڈ رہا تھا کہ میں کیسے ان کو کال کروں, تو کس طریقے سے. پھر میں نے جو ہے جب میری مسز کے تھرو پتہ چلا تو بہت زیادہ ایک دم شوق لگا. تو بیمار بھی ہیں تو ایک دم ان کی اچانک جب اس طرح کی کوئی خبر سن لیتی تو میری امی ایک دم الٹیاں وغیرہ شروع ہو جاتی ہیں. تو خیر پھر میں نے ان کو تسلی دی, بڑا کچھ کہا. پھر میں نے جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میں نے بادشاہ کا قصہ بھی سنایا کہ بھائی جب وزیر کی انگلی کٹی تو اس نے کہا کہ اوہو تیری انگلی کٹ گئی. تو اس نے کہا بادشاہ سلامت اس میں خیر ہوگی. تو پھر تو باقی آپ لوگوں کو پتہ ہے. تو بہرحال میں نے اس طرح کے قصے وغیرہ سنائے, کچھ احادیث سنائی. میں نے کہا دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بہتری ہوگی اس میں. تو خیر پھر جو کینسل ہو گئی تھی درمیان میں اچانک کوئی صورتحال نکل گئی تھی. پاکستانی فلائٹیں کچھ فلائٹ اس کو اجازت, قطر ایئر ویز کو اجازت دے دی. تو میں نے پھر ٹکٹ تلاش کیا تو ٹکٹ نہیں ہوا. تو خیر 9 تاریخ کا ہوا. لیکن اس کے بعد امی نے بہت زیادہ قرآن کے اوپر تلاوت کے اوپر مجھے میرے خیال سے کہہ رہی تھی کوئی میں نے 8 قرآن رمضان کے بعد سے ختم کیے آپ کے لیے. اور یعنی آج بھی میری صبح اس کے ساتھ تذکرہ ہو رہا تھا. میں نے کہا امی اس طرح پاکستان سنایا کہ دوبارہ کوارنٹین میں رکھ رہا ہے. تو مجھے کہہ رہی, میں نے کہا اللہ نے ہمیں بچایا. کہتی ہے اس کے پیچھے میری دعائیں ہیں, میرے قرآن اور میری سب کے میری نمازیں ہیں, تو یہ ہیں. تو میں نے کہا واقعی آپ کی. تو میں جب وہاں سے ہم لوگ آئے فلائٹ میں تو خیر ماس تھا تو 26 آور کی فلائٹ تھی. تو بس یہ کہ تھوڑی سی کشمکش تھی کہ بھائی پاکستان میں آ کے اس طرح پتہ نہیں مسئلہ نہ بن جائے. لیکن الحمدللہ پاکستان کے اندر کوئی بھی پریشانی نہیں ہوئی اور ہم لوگ خیر و عافیت سے نکل گئے. تو الحمدللہ پھر یہاں پہ پہنچ گئے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہم سب کو اس بیماری سے محفوظ رکھے. تو آگے بہت لوگ پریشان ہیں وہاں پہ. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے ایک پچھلے سوال میں کیا تھا تو اس کو میں وضاحت کر دوں کہ وہاں پہ اسلام ماشاء اللہ یعنی پھیل رہا ہے. ہمارے جو وہاں پہ پہلی مسجد تھی نا چھوٹی سی تھی, اب ماشاء اللہ اس کے اندر جو ہے 250-300 لوگ آتے ہیں اور ایک ادارہ اسلامک اسکول بنا ہوا ہے. اور اس طرح جو ہمارے 7 والی اسٹیٹ تھی اس میں جو ہے صرف 4 مسجدیں تھیں, اب اس کے اندر 150 مساجد ہیں اور ایک الفاروق بہت بڑی مسجد ہے. تو ماشاء اللہ دین کا کام بہت ہو رہا ہے. تو ہم لوگ جو 6 سال کے بعد ادھر آئے پھر آپ لوگوں سے الحمدللہ ملاقات ہوئی. تو یہ تھوڑا سا سفر ہے ماشاء اللہ. جی یہ آپ نے دیکھا کہ ناظرین مفتی صاحب نے فرمایا جیسا کہ صدقہ ہو, اسی طریقے سے تلاوت ہو, نوافل ہو, یہ ایسے اعمال ہیں کہ آپ کو دنیا میں ہر قسم کی مصیبتوں اور ہر قسم کی وبا سے دور رکھیں گے. اگر مجھے اجازت دیں کہ جیسے شیخ نے فرمایا صدقے کا, تو میرے مولی الطاف نے, میرے بھائی ہیں مجھ سے بڑے ہیں, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ صدقہ کیوں نہیں کر رہے, آپ کی فلائٹ بار بار کینسل ہو رہی ہے. مجھے کہا ذہن سے نکل گیا, اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ نے کسی حکمت کے ساتھ بلا لیا. تو الحمدللہ صدقہ کیا تو اللہ کے فضل سے پہنچ گئے. تو یہ بھی ایک چھوٹی سی میں نے ایڈ کر دوں. صدقہ بہت بڑی ہمیں صدقہ کرنا چاہیے, تلاوت کرنا چاہیے, اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے تاکہ اس وبا سے, یہ جو ایک عالمی سطح کی وبا ہے, اس سے ہماری جان چھوٹے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے.